نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں عمل کرنے کی جس قدر کوشش کرتے تھے اتنی کوشش کوئی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور صحیحین میں انہی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب عشر اواخر داخل ہو جاتا، شد مئزرہ، اپنی لنگوٹی کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةَ، رات بھر جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عشر اواخر میں خود بھی نہیں سوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے۔ تو سونے نہ دینے کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اللہ کے ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ اوقات لگائے جائیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہت زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، چاہے وہ نوافل کے تعلق سے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے ہو، یا ذکر و اذکار ہو، یا صدقہ و خیرات ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔